السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ روى الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَبَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 فِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي صححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح سنن الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے درس میں ماہ محرم اور شیعی عقائد، اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ اصل میں محرم آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں شیعہ اور رافضیوں کے عقائد بہت پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں اچھے علماء بھی، لوگ بھی جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ سلفی کہتے ہیں، وہ کبھی شیعہ عقائد سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو میں محرم میں ہم کرتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہیے، اور شیعہ عقائد جو ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اس کے مظاہر کیا ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے علماء نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی۔ یہ آیت جب بھی ہمارے درمیان حرمت والے 4 مہینے آتے وہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا اسلامک کیلنڈر کے 12 مہینے اس وقت سے ہیں جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ کب سے؟ زمین و آسمان کی خلقت سے وقت میں۔ اس میں کہا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے نجات ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کون سے ہیں بتا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہماری جو ہے ہدایت کا اور شریعت اسلامیہ کا دوسرا مصدر حدیث ہے، لہٰذا وہ حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، نہ 3 مہینے لگاتار آتے، 1 مہینہ الگ آتا۔ وہ کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے۔ اور آپ نے کہا کہ رجب الگ آتا ہے، اور آپ نے رجب کے ساتھ مضر کا لفظ استعمال فرمایا۔ مضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قبیلہ تھا عرب کا، رجب کے قبیلے کو عرب کے لوگ آگے پیچھے کر لیتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے، تو مگر یہ رجب مضر کا جو قبیلہ تھا وہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے اس کی حرمت کا خیال کرتا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مضر کہا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ تو اب اس آیت میں اللہ ایک بات یہ کہتا ہے کہ ان مہینوں میں تم گناہ نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الذنب فیہن اعظم، اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھو تو ثواب الگ، مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو الگ، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے تو الگ، قباء میں نماز پڑھے تو الگ، یہاں نماز پڑھے تو الگ۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں جتنا ثواب بڑھتا ہے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی عام دنوں میں داڑھی مونڈتا ہے مگر حرمت والے مہینوں میں اگر مڑایا تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا کتابی شکر ادا کرے کم ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ جیسی ماشاءاللہ پاکیزہ چیز دیا، رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، صحابہ سے صحیح محبت کرنے کا ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچا کر رکھا۔ میں سمجھتا ہوں اس توفیق پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں سے مل کر بیٹھتے تھے، کبھی کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے نا، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، سنت پر عمل کرنے کی ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، بدعت سے بچا کر رکھا۔ اللہ کی اس نعمت پر ہم سوچ کر ماشاءاللہ ایک دوسرے کے سامنے خوشی سے ہم رو لیتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ہدایت۔ تو آئیے ماہ محرم میں ہم دیکھتے ہیں
تقریباً مسلمانوں کا 70% طبقہ آدھا شیعہ ہے، ایسے ہی ہے۔ بلکہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں یہ بریلوی حضرات بھی شیعہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں بعض چیزوں میں۔ ایسے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں بریلوی مساجد میں بہت زیادہ غلو ہوتا ہے، وہ لوگ شیعہ جو کام کرتے ہیں پورے کام کرتے ہیں۔ اب کیا ویلو والوں کیا بتائیں، علاوہ کودنا اور جو ہے کیا ہے مطلب امبیلیں بنانا، سویلیں بنانا، یہ سب پوری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جھنڈے گڑے کیا بولتے ہیں، پنجے، محرم کے پنجے، یہ سب بٹھانا، یہ سب پورے شیعہ عقائد ہمارے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ماہ محرم کو لوگ شرعی طور پر نہیں پہچانتے۔ ماہ محرم کو پہچانتے کیسا؟ ابھی میں آنے سے پہلے خطبہ ذرا سن رہا تھا، مشہور عالم دین ہیں چنئی کے عبد الواحد عمری مدنی، وہ بول رہے ہیں ایک شارٹس میں، اب کوئی بھی چیز کہیں سے لے تو حوالہ دینا بہتر ہے، تو وہ بتاتے ہیں محرم کو مسلمان شرعی طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ محرم کو کیسے سمجھتے ہیں؟ تعزیہ کو دیکھ کر سمجھ کے محرم آ گیا ہے، کالے کپڑے کو دیکھ کر سمجھ گئے محرم آ گیا ہے۔ حالانکہ محرم کیسے پہچاننا؟ شریعت نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر پہچاننا نا۔ ہم تو بدعت و خرافات کو دیکھ کر ہم نعوذ باللہ محرم کو پہچاننے لگے ہیں۔ لہٰذا ہم شریعت کی روشنی میں رہ کر، کتاب و سنت کی روشنی میں رہ کر ماہ محرم کو ویسے پہچانیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ ہم وہ کام نہیں کرتے جس کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا ہے؟ سن لیجئے۔ ماہ محرم کا سب سے پہلے مطالبہ ہم سے یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی حرمت کو اس کی حرمت کا ماشاءاللہ خیال کریں۔ مجھے اس وقت مدینہ کے مشہور عالم دین عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کا قول یاد آتا ہے، اس میں کہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر بھی حرمت والے مہینوں کا تقدس پیدا کرنا چاہیے۔ کبھی تو ہوتا کیا، اپنے بچے کو بولتے کہ بیٹے یہ محرم میں یا رجب میں یا ذوالقعدہ میں ذوالحجہ میں گناہ کرے تو زیادہ گناہ کی سزا مل سکتی ہے۔ کبھی حرمت والے مہینے ہم بتائے نہیں ان کو آج تک، لہٰذا بولتے ہیں بچپن ہی سے حرمت والے مہینوں کا احترام اگر ہمیں اپنے بچوں میں بچپن سے پیدا کرے تو کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ بڑا ہو کر وہ کیا کرتا؟ ان حرمت والے مہینوں کی ماشاءاللہ حرمت رکھتا ہے اور اس کو پامال نہیں کرتا۔ ایک تو کیا کرنا؟ احترام کرنا۔ دوسرا یہ ہے ماہ محرم کا ہم تقاضا یہ کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچ کر رہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت ماہ محرم کی آمد ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کی بات آئی تو اس میں ایک 10 منٹ گفتگو کرتے ہیں، اس بارے میں بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ 10 محرم، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، احادیث کو اگر جوڑ کے لیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ انہو یوم عظیم، کہا یہ جو ہے دنیا کا بڑا عظیم دن ہے، ایک لفظ میں ایک حدیث آیا، اور ایک حدیث میں ایک لفظ آیا انہو یوم صالح، کہا یہ بہت بڑا نیک دن ہے۔ ایک دن میں کیا آیا؟ بڑا تاریخی دن ہے۔ ایک حدیث میں آیا انہو یوم صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہا کہ یہ 10 محرم ایسا دن ہے جس کے یہودی بھی تعظیم کرتے تھے۔ اب لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں محرم کا روزہ رکھو بولے تو ہمارے پاس کیا ہوتا؟ 10ویں محرم کو لوگ صبح ہی اٹھ کو تعزیہ دیکھنے جاتے، ایسا تعلق ہی نہیں ہے۔ محرم کا تعلق شہادت حسین نہیں ہے، محرم کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈبوئے جانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے کہا یہ عظیم دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں کون؟ یہود و نصارہ۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کے لیے ماشاءاللہ 10ویں محرم کو انتخاب فرمایا۔ اس سے خود 10ویں تاریخ کی ہمیں ماشاءاللہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو شوال میں ادھر ادھر کہاں کیا؟ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، جیسا کہ ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کو جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑے۔ اب اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تک روزہ فرض تھا۔ ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھو، بچوں کو روزہ رکھا ہے، نصوم صبیاننا، ہم نے اپنے بچوں کو روزہ رکھایا۔ شاید مدینہ میں گرمی ہوتی، شاید 51 اس وقت صحابہ پریشان ہوئے، بچے پریشان ہوئے، کہتی ہیں ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ ہم اپنے بچوں کو مسجد لے گئے تاکہ ان کا دل بہل جائے، جب ان کو کھانا پینا یاد آتا تو ہم ان کو اون کے کھلونے دیتے تھے تاکہ ان کا دل بہل جائے تو روزہ ماشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ محرم کا جو روزہ ہوتا ہے ہم خود رکھیں اور اپنے گھر کے اندر جو ہے مکمل طور پر وہ ماحول پیدا کریں۔ 10ویں محرم کا ذکر قرآن میں بھی ہے،
کہاں ہے؟ جہاں جہاں فرعون کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہے وہاں جو ہے 10ویں تاریخ کا ذکر ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک آیت میں پڑھتا ہوں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ نساء کی سورہ یونس کی آیت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10ویں محرم کو آج کا تو کون سا دن؟ وہ 10ویں محرم کا دن، وہ اس دن ڈبویا۔ جیسے ہی ڈبویا تو کیا ہوا، وہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل فرعون کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ جیسے ہمیں بچے کو ڈراتے رہتے، بڈھا آگا انہیں آگا تو کیا کرتے ہیں، بچے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرعون کا ڈر اتنا تھا بنی اسرائیل میں، جب وہ ڈوب کر مرا تو جو ہے بنی اسرائیل کہنے لگے ابھی مریا نہیں انہیں، تو اللہ نے جو ہے حکم دیا سمندر کو اس کی لاش کو لا کر باہر پھینکے۔ لاش کو لا کر باہر پھینکنے کے بعد بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھ کے سمجھ گیا، اب یقین ہو گیا مر چکا ہے۔ تو اس کی سے کیا سمجھ میں آتا؟ یہ ماہ محرم فرعونی ظلم سے نجات کا مہینہ ہے۔ دنیا میں جو بھی آدمی فرعون رہتا نا، اللہ بتاتا دیکھو جب بھی دنیا میں فرعون پیدا ہوا اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وقت کے فرعون کئی ہیں، اپنے آپ کو خدا بولنے والے، ظلم کرنے والے۔ تو سب سے بڑھ کے فرعون کی جو غلیظ عادت تھی وہ کیا؟ توحید پرستوں کا دشمن۔ جو بھی آدمی توحید پرستوں کا دشمن ہے وہ فرعون ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور فرعون نے جو کام کیا نا وہ بڑا غلط تھا۔ اس نے کیا کیا؟ لڑکوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور توحید پرستوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 10ویں تاریخ سے قرآن میں وہاں بھی ہے اور سورہ شعراء میں بھی ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا، حد کیا ہے وہ وہاں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا کیا دیکھو ذرا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ بولتے 6 لاکھ تھے، لے کر نکلے۔ وہ سمندر کی وسعتیں کہاں، وہ لاٹھی کہاں، ذرا سمجھ کے دیکھیے آپ۔ یہ فرعون کے ڈبوئے جانے کا اور بنی اسرائیل کی نجات کا جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موسیٰ کی جو ہے معجزہ تھا۔ یہ اتنی معمولی سے لاٹھی سمندر کی کشادگی کے بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان اضرب بعصاک البحر، تو کہا سمندر پر مارو۔ کیا ہوا؟ 12 راستے۔ وہ 12 راستے بھی کیسے؟ فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ ہمیں دنیا میں ہورا برج دیکھ لے کے اس کے بعد مطلب کیا بولتے ہیں اسے، الیکٹرانک سٹی کا برج دیکھ لے کیا کی سمجھتے؟ اللہ کیسے کیا ہوگا؟ وہ 12 راستے پورے پہاڑوں کی طرح سکا۔ اللہ بولتا ہے لا تخاف درکا ولا تخشا، ڈرو نہ کو ڈب جاتی گھر کو، ہماری ذمہ داری تم کو لے جانا۔ یہ واقعہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نکلے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سامنے گئے اللہ تعالیٰ بھی فرعون کو بلا پیچھے آیا۔ جیسے ہی فرعون داخل ہوا، ایک نبی اور نبی پر ایمان لانے والے دونوں میں ایمان کا فرق دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے بنی اسرائیل، اے موسیٰ دیکھو پیچھے آ رہا فرعون، کہاں ہم نہ مل جاتا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا۔ جب بھی محرم آیا تو کہنے لگے ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ابو بکر سے کہی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا پیچھے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ جیسے پانی پہ چل کے جاتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں تو بچاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے سمندر کو ملنے کا حکم دیا، بیچ میں ڈوب گیا، مگر دیکھو ڈوبتے وقت بھی وہ اپنا تکبر نہیں چھوڑا۔ انہیں نہیں بولا میں ڈائریکٹ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، بولنے لگا انہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس رب پر بنی اسرائیل ایمان اس پر میں ایمان لاتا ہوں میں۔ اس کے بعد دیکھو ایک ڈوبنے کیفیت یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا جبریل جب فرعون کو ڈبویا جا رہا تھا تو تمہارا وہاں کام کیا تھا؟ وہاں حضرت جبریل بھی تھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، جبریل علیہ السلام نے کہا بات اصل میں یہ ہے جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا، کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر توبہ نہ کر لے۔ تو اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کون تھا، اس کے اوصاف کیا تھے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہاں مجھے یاد آتی ہے اپنا درس کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک بات کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ قارون کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ کے ساتھ حامان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کون ہوں گے؟ اس حدیث میں علامہ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑتا ہے فرعون کے بازو کھڑا رہے گا، جو آدمی نماز چھوڑتا حامان کے بازو کھڑا رہے گا، جو آدمی نماز چھوڑتا وہ قارون کے بازو کھڑا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں
جو بھی قیامت کے دن رسوائی کی چیز ہے اس سے مکمل طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے نا، یہ مکے میں بھی آتا تھا، یہ روایتوں میں آتا ہے قریش بھی دن روزہ بھی رکھتے تھے، اور مکے والے کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف بھی چینج کرتے تھے۔ کب؟ جاہلیت میں۔ شاید اسی پیش نظر پہلے کیا ہوتا، وہ کعبۃ اللہ کا غلاف عرفے کے دن چینج کرتے تھے، مگر اس سال چینج کر کے محرم کی پہلی تاریخ کو وہ چینج کیا جا رہا ہے۔ اور میں تاریخ آپ کو کیا بتاؤں، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے دوران یہاں رہنے والے بادشاہ کعبۃ اللہ کے لیے انڈیا سے غلاف بھیجتے تھے، ماشاءاللہ، اور غلاف وہاں چڑھایا بھی جاتا تھا۔ بہرحال یہ مکے میں رہ کر بھی جو ہے قریش اس کا روزہ رکھتے تھے، مگر نبی روزہ نہیں رکھے۔ یہ بات دیکھیے، مکے میں آپ روزہ نہیں رکھے، مدینے میں جانے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھے آپ، ذرا تسلی سنو آپ، یہ مدینے جانے کے بعد بھی آپ روزہ نہیں رکھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کا یہودیوں سے سامنا تھا، خاموش تھے آپ، یہودیوں کی آپ نے جو ہے پہلے سے مخالفت نہیں کی، مخالفت کرتے تو کیا ہوتا، فوراً لڑائی گرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آخری سال، شاید 9واں سال 10واں سال تھا، اس سال روزہ رکھے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ نے کیا کیا، مدینے کے آخری دور میں محرم کا روزہ رکھا تھا۔ ابن عباس کی روایت آتی ہے، اما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کا بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر 9ویں سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اجل کو لبیک کہہ کر چلے گئے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی کیٹیگری کیا ہیں؟ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس کے 3 کیٹیگری بتاتے ہیں، 3 طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 10ویں محرم کا روزہ جسے نبی نے رکھا بس، اور ایک ہے دوسری کیٹیگری ہے 9، 10، جیسا کہ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، مسلم کی روایت ابن عباس کہتے ہیں اگر میں 9ویں کا روزہ رہا تو زندہ رکھو تو روزہ رکھوں گا۔ تو آدمی چاہے تو 9ویں محرم کو روزہ رکھے 10 کو ملا کر۔ یہ کیا ہے، مخالفت ہے یہ۔ اگر ایک روزہ رکھے تو کیا ہوتا، وہ یہودیوں کی یہ ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی ہے۔ اب یہ جو حدیث آتی ہے صوموا یوما قبلہ او بعدہ، وہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا کوئی آدمی 10 کو رکھے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 9، 10 ملا کر رکھے، اگر کوئی چاہے تو 10 کے بعد 11 کو ملا کر رکھے۔ یہ کیٹیگری ہے، آدمی چاہے تو 10 کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ تو اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، آپ نے کہا کہ یہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، محرم کا روزہ ہے۔ محرم کا روزہ ہے تو یہ تعزیہ دیکھ لے کو، علاوہ کود لے کو، یہ سب چیزیں کرنے کے بجائے ہمیں وہ کام کریں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر 10ویں محرم کو اگر سفر میں رہے تو کیا کرنا؟ محرم کے روزے کی سب سے خطبے میں سنے ہوں گے، اس کا روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفے کا روزہ رکھے تو 2 سال۔ ابن القیم وہاں بھی جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ عاشورے کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے اس لیے 1 سال، اور عرفے کے روزے کا تعلق نبی کی ذات سے ہے، ماشاءاللہ نبی کی شریعت کی برکت سے ماشاءاللہ 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں زہری رحمہ اللہ جب بھی سفر میں ہوتے نا تب بھی روزہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ فرض روزہ کیا کر سکتے، سفر میں چھوڑ دے سکتے، مگر زہری رحمہ اللہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ کون سا روزہ؟ 10ویں محرم کا روزہ، حالانکہ نفل ہے۔ ان سے پوچھا جاتا کیوں روزہ چھوڑتے آپ، نہیں نو چھوڑتے آپ، تو بولتے دیکھو ماشاءاللہ جواب کیسی ہے، سنت پر عمل کرنے کی حرص دیکھو، بولتے فرض روزے کی قضا ہو سکتی ہے مگر اس کی قضا نہیں ہے نا، اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم خود روزہ رکھیں، پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں جو بات کہی ہے نا، اس فضیلت کو پانے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یہ ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ ابن تیمیہ کی قول سے ماشاءاللہ پورے محرم میں کیا کرنا ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیس فی عاشوراء شیء مشروع الا الصیام، بولتے ہیں ماہ محرم میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے روزہ رکھنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، محرم آتے ہی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ شیعی عقائد میں، بدعت و خرافات میں پڑنے لگتی ہے۔ اب کیا کیا شیعی عقائد ہیں؟ یہ شیعہ کب پیدا ہوئے؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہیں۔
اب علی کا زمانہ دیکھے تو کتنے زمانہ ہو گئے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 1300 سال کا لمبا واقعہ ہے، 1400 نہیں، 1300 سال۔ اب اس وقت سے انہوں نے دنیا میں کیا کیا وہ تو میں ایک گھنٹے میں بتا نہیں سکتا، مگر ہمارے معاشرے میں جو ہم رافضیہ کے شیعہ کے جو عقائد دیکھتے وہ شارٹ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں محرم میں جو چیز آتی ہے وہ کیا بولے تو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، یہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے پاس ترتیب کیسے ہے؟ بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ہم ترتیب ایسے کہتے تھے، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر پر عثمان، یہاں تک بخاری میں آ گیا۔ اب علی کا نام بخاری میں نہیں ہے، یہ رقلے کو شیعہ اچھلتے تمہاری بخاری میں نام نہیں ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ علی کا نام مسند احمد کی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، جتنی صحیح حدیثیں ہیں پورے بخاری میں آنا ضروری نہیں۔ اور ایک بات اس سے مجھے یاد آتی ہے اس وقت، محمد ابن الحنفیہ، یہ جو ہے امام علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کیا نام ہے؟ محمد ابن الحنفیہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا اے علی، اے ابا جان بتاؤ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو کہنے لگے عمر۔ اس کے بعد کون؟ عثمان۔ یہ روایت کے شیعہ کو نظر نہیں آئی۔ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ خود بولتے ہیں کہ نبی کے سب سے افضل کون؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ اس طرح کی روایتوں کو شیعہ اور رافضیوں نے مکمل طور پر چھپا دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ ابو بکر پر فوقیت دے سکتے، نہ عمر پہ دے سکتے، اور نہ عثمان پہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ امت کا اجماع ہے، قرآن حدیث، بلکہ صحیح مسلم میں آپ دیکھو کتاب فضائل الصحابہ میں، بخاری مسلم میں ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جس میں ابو بکر پہلے، ابو بکر پہلے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، ترتیب سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنویں کے پاس پانی سیننے گئے تو ابو بکر آئے، تو آپ نے کہا پانی سینا، اس کے بعد عمر آئے، اس کے بعد عثمان آئے، تو ترتیب نظر آ رہی اس میں مکمل طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر فوقیت فضیلت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، بخاری میں ایک روایت آتی ہے، اس کو لے کے شیعہ اچھلتے ہیں۔ اس میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ آپ نے کہا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ آپ نے علی سے کہا اے علی تم سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور تم سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ ہمارے پاس یاد رکھیے ایک حنفی عالم دین ہے ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ سنیے، محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اہل السنہ والجماعہ سلفی حضرات، سنی مسلمان علی سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کوئی شیعہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی کے صحیح مقام و مرتبے سے آج تک شیعہ واقف نہیں ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کا خطبہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوا، اس میں کمنٹ میں ایک شیعہ لکھتا ہے میں تو معاویہ کو لعنت اللہ علیہ سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، معاویہ بولتا ہے لعنت اللہ علیہ، تم صحابہ کس کو سمجھتے ہو؟ میں تو معاویہ اور ان کی ساری اولاد کو جو ہے مطلب نعوذ باللہ صحابی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ آتی ہیں۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کو نہ ابو بکر پہ فوقیت دینا، نہ عمر پہ نہ دینا، نہ ان کا درجہ کتنا ہے؟ 4۔ انہوں کون ہیں؟ مختصر سمجھنا ہو تو علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، چوتھے خلیفہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے داماد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بڑی چیزیں دی تھیں۔ 3 چیزیں ان کی بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے، دوسرا یہ ہے کہ قوت فیصلہ، بہترین فیصلہ کرتے، تیسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ فیصلہ کرنے میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا۔ جب یمن گئے تو جا کر سامنے بیٹھے تو فیصلہ کر نہیں سکے، تو جا کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب فیصلہ کرنے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو میں جو شبہات آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا علی ذرا اپنے کپڑے ہٹاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک سینے پر رکھ کر دعا فرمائی، تو کہا اس کے دعا کے بعد ماشاءاللہ کوئی بھی فیصلہ کیا تو ماشاءاللہ کسی بھی فیصلے مجھے شک نہیں آیا۔ بڑے بہترین فیصلہ کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان اپنے ہر فیصلے میں ماشاءاللہ ان کو بلا کر پوچھتے تھے، رکھتے تھے، اور ان کے اندر ماشاءاللہ بڑی محبت تھی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ علی کو عثمان، ابو بکر، عمر پر فوقیت نہیں دے سکتے، ایک تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ ہے کہ علی خود خدا ہیں۔
ہمارے پاس کیا کیا یہ نام رکھتے، شیر خدا، علی مرتضیٰ، علی مشکل کشا، کیا کیا یہ نام بولتے. علی کا نام ہے تو بولتے کرم اللہ وجہہ، نہیں بول سکتے. کئی کو بولتے کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی عزت کرے. میں پوچھتا ہوں اگر وہ عزت کے حقدار ہوتا ابو بکر کو بولنا لفظ ہو، حضرت عمر کو بولنا، عثمان کو بولنا، تو یہ کرم اللہ وجہہ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ جب تھے تو کچھ لوگوں نے کہا علی خود خدا ہیں. یہ غیرت دیکھ کیسی ہے علی رضی اللہ عنہ کی. جن لوگوں نے علی کو خدا کہا، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا کر مارا. جیسے ہی جلا کر مارا، بعض صحابہ آ کر بولے کئی کرے تمہیں ایسا؟ جلا کر مارنا کس کی خاصیت ہے؟ اللہ کی خاصیت ہے نا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں ان کو مارا تو صحیح کیا لیکن جلا کر نہیں مارنا تھا، بلکہ بعض لوگ بتاتے ہیں اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعذب بالنار الا رب النار، جہاں آگ سے عذاب دینا صرف اللہ کی خاصیت ہے، نہیں کر سکتے. جس مذہب میں چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے تو شاید ایسے علی کو غصہ آیا. شاید خدا بولے تو غصہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. وہ علی جو اپنا پورا بچپن نبی کے ساتھ گزارے، اتنا عقید توحید، نبی سے جب پختہ توحید کسی کا ہو سکتا ہے کیا؟ بچوں میں سب سے بہترین عقیدہ اگر کسی کا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کا تھا. اگر جا کے ان کو خدا بولے تو کیا ہوتا؟ غصہ آئے گا. اب یہ دیکھو جلا کر مارے تو لوگ بولے انہیں پکا خدا ہوگا انہیں، اس لیے کہ جلا کر مارا. اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، جیسے ہی محرم آتا ہے شیعہ عقائد سے متاثر ہو کر ہم کیا ہیں؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو گالی دینا، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم دیکھو یہ چیلنج ہے دنیا والوں کے لیے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا آدھے احد کے پہاڑ پر بھی سونا خرچ کرو، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو آدمی صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. تو یہ صحابہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. کیا عقیدہ ہے دیکھو شیعہ کا؟ سب سے پہلے ان کا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کی موت کے بعد صحابہ پورے مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ، یہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے. اگر صحابہ مرتد ہوگا تو ایمان باقی رہے گا کیا؟ دوسری بات ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو یہ لوگ ظالم بولتے ہیں. میں ابھی مدینہ نہیں گیا تھا، مجھے یاد آتی ہے وہ چیز. ایران کا ایک صدر تھا، اس کا نام تھا علی ہاشمی رفسنجانی. انہیں مدینہ آیا تھا. علی بن عبد الرحمن الحذیفی اس وقت خطبہ دے رہے ہیں. کتنی ہمت دیکھو، ہم نہ سب رونا آتا بولے تو کیا کیا معلوم؟ ایران کا صدر ہی نے سلام پڑھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گیا، ابو بکر عمر کی قبر پہ تھوک دیا. برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیا کرے علی حذیفی؟ غیرت آ گئی. خطبہ دیکھ کے پڑھتے نا عرب میں، انہوں کیا کریں معلوم؟ اتنی غیرت آئی. ابو بکر ہمیں آئے، ہمارے اماں ابا گالی دے تو ہمیں زبان شروع ہو جاتی، مارنے لگتے. ابو بکر عمر کون؟ امت میں سب سے افضل، دوسرے نمبر پہ ابو بکر عمر کا ہے. کیا کرے علی حذیفی؟ وہ جیب میں خطبہ رکھ ڈال کو شیعہ کے بولا شروع کرے. کیا کیا نہیں بولے اس میں، وہ ویڈیو تو نہیں ہے مگر آڈیو ہے وہ. تو اس طریقے سے سارے صحابہ مرتد ہیں، ان کا نعوذ باللہ. دوسرا یہ ہے ابو بکر ظالم، حضرت عمر ظالم، حضرت عثمان ظالم، ان کا کہنا یہ ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ یہ لوگ اپنے کتوں کا نام رکھتے ہیں ابو بکر و عمر. یہ مطلب برداشت کرنے ہوتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کچھ صحابہ ہی صحابہ ہیں. وہ کون؟ یہ بھی سن لیجئے. سب سے پہلے علی، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد مقداد، اس کے بعد ابو ذر غفاری. اس کے علاوہ انہوں کسی کو صحابہ نہیں مانتے. وہ کئی کو بولے تو سن لیجئے. علی کو مان لیتے اس لیے کہ انہوں سر ہیں پورے. فاطمہ کئی کو ان کی بیوی، ان کے دونوں بچے حسن حسین کو مان لیتے. مقداد کو کئی کو مانتے بولے تو علی سے تعلقات تھے. ابو ذر غفاری کئی کو مانتے بولے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے. مدینہ میں تھا، شیعہ کو دیکھتا تھا میں. انہوں کوسی مسجد بھی نہیں جاتے. اگر گئے تو کیا کرتے؟ وہ بس اسٹینڈ کے پاس اس وقت میں مسجد ابو ذر غفاری کے نام سے مسجد بنی تھی. سارے مسجدان چھوڑ کر وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو صحابی مانتے، وہ دوسروں کو مرتد مانتے ہیں نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے ان کا بڑا غلط جو ہے عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے ایک ویڈیو دیکھا میں، ایک اردن کا یا سیریا کا ایک سنی ہے، اسے شیعہ بنایا جا رہا. کلمہ کیسے پڑھا رہا دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان ابا بکر و عمر و عائشہ و حفصہ فی النار.
کیا جملہ ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، مگر میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں ابو بکر عمر عائشہ حفصہ جہنمی ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں بولتے کس میں مطلب کسی میں تشیع میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ نمازوں میں کھڑے ہو کے لعنت کرتے ہیں، اللہم لعن علی بکرین، اے اللہم لعن عمر، ابو بکر عمر کو گالی دے تک، ابو بکر عمر پر لعنت کرے تک ان کو جو ہے ٹھنڈا نہیں ہوتا ویسا۔ اور اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں یہ مطلب کیا ہے، جہنمی بولتے ہیں پورے صحابہ۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، دیکھو کیا کیا واقعات آتے بیچ میں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی نے اپنی ایک جگہ رکھی تھی، فدق ایک جگہ تھی وہ جہاں مال رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ تھا وہاں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، بولنے لگی میرے ابا نے جو مطلب کیا رکھا ہے وہ باغ رکھا ہے مجھے دے دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ حدیث پہ عمل کرنے والے، انہوں نے ایک حدیث سنائی، کہا ان نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، جو نبی ہوتا نا انہیں مر گیا تو اس کا مال اس کی اولاد میں تقسیم نہیں کرتے۔ کون حدیث سنائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ کو غصہ آیا، شاید فاطمہ کو حدیث معلوم تھی، غصہ آگے چلے گئی۔ اب یہ حدیث کو رکھ لے کو شیعہ بولتے ابو بکر ظالم ہے، اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی کا مال کھایا ہے۔ اب یہ واقعہ سنا کہ ہم دیکھتے ہیں شیعہ کی محفلوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مال چھین لیا، انہیں بھی روتا، سارے لوگاں بھی روتے، غلط بات پہ رونا آتا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے عقائد میں عقیدہ یہ بھی ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ اہل بیت کسے بولتے؟ نبی کی پوری بیویاں، نبی کے پورے بیٹیاں سب اس میں آتی ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ اہل بیت کے تو ان کے پاس کون مراد ہیں؟ حضرت کون ہیں؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین، کون بھی نہیں، یہ جیتی فیملی۔ ان چاروں کو مسلمان سمجھتے تھے، اس کے علاوہ سب کافر ان کی نظر میں۔ حالانکہ ایک واقعہ ایسا ہے، علی ہیں، حسن ہیں، فاطمہ ہیں، سب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ سلمہ بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی چادر اڑائی، چادر میں کون ہے؟ سلمہ بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی۔ آپ نے چادر اڑا کر کہا یہ پورے میرے گھر والے ہیں۔ کیا وہ مسلم کی روایت سلمہ کی نظر نہیں آئی کیا؟ دیکھیے اہل بیت کا تو کون؟ ان کو وچ مراد۔ ورنہ اب میں سمجھتا ہوں اگر فیملی والے میں اگر آپ بیوی کو الگ کرے تو باپ اور بچوں کو فیملی بولتے آپ؟ نہیں بولتے۔ نبی کی بیویوں کو نکالنے کا حق کہاں سے ملتا آپ کو؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑی دشمنی، اور سب سے بڑھ کر دشمنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ کیا کیا بولے؟ دیکھو بولتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، اس سے مراد عائشہ ہیں۔ عائشہ کو اللہ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ، مطلب شیعہ ایسے سے خطرناک عقائد ہیں، ہم نہ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بولتے؟ وہ واقعہ افک میں زنا کری، کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ ان کے پاک دامنی کے بارے میں 10 آیتیں قرآن میں اتریں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ 10 آیتیں قیامت تک ماشاءاللہ مسلمانوں کے مسجدوں میں، محرابوں میں پڑھاتی جاتی رہیں گی۔ اور یہ منافقین سے، یہودیوں سے شیعہ وجود میں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ منافقین، یہ شیعہ وہاں سے یہودیوں سے وجود میں آیا ہے۔ کیا بولے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ زنا کر کے مر گئیں۔ اب شیعہ کا عقیدہ کیا معلوم ہے؟ سال بھر میں ایک مرتبہ ایران میں بڑی کانفرنس ہوتی ہے ایک دن کی، اس کا مقصد عائشہ کو گرانا۔ عائشہ گرانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اٹھا دیا۔ کس کو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ نو بولتے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ زنا کر کے مر گئیں تو ان کے پاس مہدی کا تصور بھی الگ ہے۔ ورجنل مہدی ہمارے پاس ہے، ڈپلیکیٹ مہدی سب کے پاس ہے۔ کیسا کیسا؟ ہمارے پاس جو مہدی ہے وہ الگ ہے، شیعہ کے پاس جو مہدی ہے اس کا وہ ہے مہدی منتظر۔ کیا بولتے؟ مہدی منتظر، ایسا۔ اور اس کے علاوہ مہدوی فرقہ ہے، اس کے پاس وہ الگ مہدی ہے۔ آج کل تو ڈپلیکیٹ مہدی فل ہیں یوٹیوب پہ، کون چاہے اپنے آپ کو، وہ حیدرآباد کا کون کی پاگل تھا، پورا شو کر لے کے میں مہدی آ گیا ہوں، غلط ہے۔ وہ کیا بولتے شیعہ کا جو مہدی ہے، مہدی منتظر، ان کے بارے میں یہ کہنا ہے وہ ایک سوراخ سے نکلے گا، سوراخ سے نکل کر سب سے پہلے نعوذ باللہ عائشہ کو قبر سے اٹھا کر کوڑے مارے گا۔ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو محرم آتا نا ہمارے پاس، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے اور محرم صحابہ کے بارے میں بولتے وہ ایک طرح کی نحوست پورے کائنات پہ چھا جاتی ہے۔
اور اسی طریقے سے اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے، ان کے شیعہ میں عقائد میں صحابہ کے نام کے ساتھ کیا بولنا، رضی اللہ عنہ، مرد ہے تو رضی اللہ عنہ، عورت ہے تو رضی اللہ عنہا، اگر جمع ہے تو رضی اللہ عنہم یا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسا بولتے ہیں۔ مگر انہوں کیا کرتے دیکھو، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ان کے 12 امام ہیں، وہ 12 امام سے امام کا لفظ آتا، امام علی، امام حسن، ہمارے زبان میں چڑھا ہوا ہے امام حسن، امام حسین، نہیں بولنا لفظ یہ۔ وہ کیا بولنا چاہتے امام بول کر کے، بولنا یہ چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں، بولنا یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس امامت کا درجہ نبوت سے بھی افضل ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے نبی کے انتقال کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی خلافت کے مستحق تو ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ بولنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے امام کا لفظ نہیں بولنا۔ اور اسی طریقے سے نام کے سامنے علی، کسی کا نام کیا ہے، علیہ السلام، علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سب بولتے ہیں۔ وہ بول کے کیا بولنا چاہتے ہیں، وہ بول کے بتانا یہ چاہتے ہیں جیسے انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں ویسے ہمارے یہ پورے گناہوں سے پاک ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کئی کتابیں ہیں، کئی علماء ہیں، لیکچر میں خود بولتے ہیں شہادت امام حسین، میں بولنا نہیں چاہتا، ریکارڈ ہو رہا ہے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ بھی اپنی تفسیر میں لکھے ان علی علیہ السلام، اور اس وقت بول دیا تو بول دیا، بعد میں یاد آ گئی۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے، ایسا باب ہے، باب ما جاء فی مناقب فاطمہ علیہ السلام، بخاری میں ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا بولے، ان کا نام ساتھ کیا آنا، رضی اللہ عنہ چاہنا، کیا نہیں آنا، علیہ السلام نہیں آنا، بخاری میں کیسے آ گیا وہ؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ بخاری لکھنے والے شیعہ تھے، انہوں کیا کرے، بیچ میں اپنے عقیدے کو داخل کر ڈالے۔ یہ باتیں سب بہت باریک ہیں باہر بولنے کے، لیکن بول دیا میں، اگر کوئی بخاری لا کے بتایا دیکھو بخاری میں بھی فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا بولے گا، لیکن جواب ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، تو امام کا لفظ استعمال نہیں کرنا اور علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے کرم اللہ وجہہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شیعہ کے عقائد میں جو چیزیں ہم محرم میں دیکھتے ہیں، غلو، میں تو سمجھتا ہوں امت کو غلو سکھایا کس نے، شیعہ نے۔ اب کہاں سے لے کر میں کہاں سے بتا جاؤں، اس پر تو لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ غلو کا مطلب کیا ہے، حد سے زیادہ چڑھا دینا۔ کیا کرے، دیکھو علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا نام آتا تو کیا ہوتا، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ وہ بریلوی مسجد میں چلے جائیے، لکھا رہتا ہے یا علی، یا محمد، یا فاطمہ۔ بعض بنگلور کے مسجدوں میں دیکھا یا خاتون جنت، یا حسین، یا حسن، اور وہ ہمارے پاس تعزیہ نکلتا نا، اس وقت بھی لکھا جاتا ہے یا حسین۔ ہمارے پاس بھی یا علی دولہ حسن حسین، بچپن میں ہم سنتے ہیں ویلور میں، یا علی دولہ حسن حسین ہے، بچپن میں چڑھا ہوا ہے ہمارے زبانوں پر۔ شیعہ عقائد کتنے متاثر ہوتے ہیں دیکھو۔ اور اسی طریقے سے غلو میں ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، ہمارے پاس فقہ ہے، ابو حنیفہ کی ایک فقہ، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کے، اور امام مالک کی۔ انہوں کیا کرے، اپنی فقہ جھوٹی بنائے، انہوں اسے بولتے فقہ جعفری ہے۔ آپ جا کے دیکھو، جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ ایک بہت اہل بیت میں سے انہوں، ان کی طرف جھوٹ بول کے بولے جعفر صادق سے بولتے ہیں، پوری فقہ جھوٹی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، مطلب رمضان میں جہاں یہ وہ اخبارات میں وہ وقت چھپتا نا، سحری کا وقت، افطار کا وقت، شیعہ کا الگ وقت آتا ہے، وہ اس میں لکھا رہتا ہے فقہ جعفری ہے، حالانکہ پوری فقہ جھوٹی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شیعہ نے ہمیں اور ایک بات سکھائی، وہ کیا، وہ بات جو سکھائی غلو۔ میں سمجھتا ہوں جتنے قبر پرستی دنیا میں ہے، اس کا مطلب فاؤنڈر کون، شیعہ۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے اس ویڈیو میں بڑی خطرناک بات ہے جو بتانے سامنے رہا ہوں۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید، اس کتاب التوحید میں وہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کہا کہ اس امت کے کتنے فرقے ہوں گے، 71، وہ حدیث پڑھا میں شروع میں، 71 اور 72 یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے کیا کہا، میری امت 73 گروپ میں بٹے گی۔ مگر وہ 73 گروپ میں کون کون آتے، اللہ کے نبی کسی بھی حدیث میں وہ بتائے نہیں، لیکن آپ بتا دیے صحابہ ماشاءاللہ کیسے تھے، وہ 70 پر 3 جہنم میں جانے والے فرقے سے اپنے آپ کو بچانا تو کیا کرنا۔ یہ سوال ہم نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کے اندر وہ حرص تھی، کہا میں جس راستے پر ہوں، میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ 70 پر 3 فرقے کون، وہ یہ ہمارے علماء کو بھی علم رہتا، کیا بول ڈالتے، حنفی بھی اس میں آتا، شافعی بھی اس میں آتا، مالک بھی اس میں آتے، اور امام احمد نہیں آتے۔
حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، یہ کون ہیں؟ فقہ کی خدمت کرنے والے۔ اگر آپ ان کو 70% فرقوں میں لے گئے تو نعوذ باللہ چاروں امامہ جہنم میں جانا۔ اس طرح کی غلط تقسیم ہم لوگوں کے درمیان میں کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ غلط بات ہے۔ اور اس میں جو 70% فرقے ہیں نا، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جو بات لکھے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ شیعہ بھی جہمیہ، کون سے نام؟ شیعہ اور جہمیہ، یہ اتنے گئے گزرے ہیں، 73 میں آتے نہیں نو اس میں سے آؤٹ، اتنا خطرناک ہے۔ اچھا کیوں خطرناک ہے؟ اس کی 2 وجوہات اس کتاب میں خود ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے غلو کیا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قبریں بنائی، درگاہیں بنائی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دنیا میں درگاہ کیوں بنتی ہے؟ نہیں، درگاہیں وجود میں کیوں آئیں، کیسے آئیں؟ آپ بولیں گے شیعہ شروع کرے بول کو، اس کا ایک سیدھا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ توحید کے بارے میں، قبر پرستی کے بارے میں ابن قیم، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ علماء جو لکھے نا، اللہ جزائے خیر دے، بہت جو بھی آدمی ان کو پڑھ کر ماشاءاللہ ہدایت پر آئے گا، پورا سبب ان کو ملے گا۔ ابن تیمیہ کی نظر سے کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں الگ سے درگاہیں وجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ہم مردوں کو قبرستان سے ہٹا کر باہر دفن کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات، میں سمجھتا ہوں یہ تو سونے سے لکھنے کے پانی کے لائے سے لکھنے کی بات ہے۔ اگر یہ جو جتنے لوگ مرے ہیں نا، اگر ان کو قبرستان میں دفن کرتے تو میں سمجھتا ہوں زمین پر ایک درگاہ بھی نہیں رہتی تھی۔ ابھی آتے ہوئے میں دیکھا 2020 یا 2023 کے مطلب 2020 کے سروے کے مطابق ایران میں خود 8000 درگاہیں ہیں۔ دیکھ کر آئے 2020 کا، اب 24 تک کیا بنا نہیں معلوم۔ اب وہ ایئر کریش میں مریا نا، وہ ابراہیم کون کی ہیں، اس کو لے کے کتنا لمبا روئے 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 روئے۔ شیعہ کو رونے کے علاوہ کیا بھی آتا نہیں، دس کر سکتے ہیں۔ عقل اتنی ماری گئی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں یہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ چھوٹے بچے کو جو بولے گا شیعہ دیوانے ہیں، ایسا ہے حال۔ تو غلو بہت سکھائے، خبر پرستی کرے، نیک لوگوں میں غلو کرے، حالانکہ آپ نے فرمایا اے لوگو غلو سے بچو، غلو کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اگر علی میں، فاطمہ میں، حسن حسین میں غلو نہ کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا۔ غلو کرے، کہاں لے جا کرے؟ علی کو خدا بولے، علی کو عالم الغیب بولے۔ اگر ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو میں، ہمارے لوگ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ذرا مشکل ہوئے تو اٹھتے ہوئے یا علی، کیوں ان کی زبان پر عثمان کا نام نہیں آتا، ابو بکر کا نام نہیں آتا، ابو ذر غفاری کا نام نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں یہ شیعیت، یہ بدعت کے راستے سے اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ دوسرا کیوں نہیں آتا؟ یا علی، یا حسن، یا حسین، سب ہم بولتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آج کے درس کی اہم بات ہے کیا ہے؟ یہ شیعہ کا جو گروہ ہے نا، وہ گروہ وجود میں آیا سو یہودیوں کی وجہ سے۔ مدینہ کے مشہور عالم دین ہے ابراہیم عامر رحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھے ہیں، اس میں بتاتے ہیں شیعہ اور یہودیوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں، اس میں غلو بھی ہے۔ یہودی نے کیا کیا؟ عزیر میں غلو کیا، فلاں میں غلو کیا، یہ لوگ نعوذ باللہ اس میں غلو کر کے یہ ہو گئے۔ اب یہ بات آپ دیکھو، خبر پرستی کے بارے میں بات بتاتا ہوں۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ کو کہاں مارا گیا؟ کوفہ میں، مسجد میں مارا گیا تھا۔ اب سوال یہ آیا کہ علی کا سر کہاں تھا، کہاں دفن کیا گیا نہیں معلوم۔ یہ لوگ کوفے میں علی کی اتنی خبر بنا لیے ہیں، کتنی بڑی خبر ہے، لئی آتا ان دنوں میں لوگ بیٹھ کو دیکھتے رہتے ہو۔ حسین کی خبر بھی ہے، کیا پختہ بنا ہے، عبد القادر جیلانی کی خبر ہے، ابو حنیفہ کی خبر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا نہیں معلوم۔ تو لہذا اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ گناہ، مطلب یہ جو قبر پرستی ہے، قبر میں غلو ہے، اس کو پھیلانے والے زیادہ یہی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، انہوں سے یہ چیز مکمل طور پر ہمارے درمیان میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شیعہ کے عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ شیعہ توحید کی قسموں کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس توحید نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے قرآن میں تحریف کرے، تحریف پہ تو ہیرا پھیری، اور کیا بتاؤں، لفظی تعریف بھی، معنوی تعریف بھی۔ کیا دیکھو نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ ہے شیعہ کا، 40 پارے ہی کہتے ہیں، کہاں ہیں؟ ہمیں تو 115 صورتوں کو بھی مانتے نہیں۔ رات میں 12 بجے بولے تو بولے 114 صورتیں 6، 30 پارے 6، ہمارا سب بچہ بھی جانتا، 40 پارے ہیں کہتے ہیں۔ وہ کیا بولے تو اللہ کے نبی چھپا دلے کہتے ہیں، نبی کی ذات پہ حملہ۔ اور اس کے بعد 40 پارے کیا بولے تو قیامت کے قریب میں کوئی حسن عسکری آتے کہتے ہیں، انہوں کوسے کی سوراخ میں ہی کہتے ہیں، وہاں سے نکل کو گھوڑے بیٹھ کو لے کو آتے کہتے ہیں۔ انہوں بولے شافی رحمہ اللہ،
شیعہ نے اتنا جھوٹ بولا، جھوٹ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا بولے شافعی اتنا جھوٹ بولے، اور جھوٹ کا دوسرا نام شیعہ ہے۔ دیکھو 40 پارے ہیں، کہاں ہیں 40 پارے؟ اللہ تو فرماتا سورہ حقہ میں، اللہ کے نبی اگر آپ اس میں ذرہ بھی اگر کمی بیشی کریں گے نا، ہمیں تم نے ایسے کاٹ ڈالتے ہیں ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی بھی تم کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور کیا کیا کرے معلوم ہے، مثالیں بہت دیش طلبہ کے ساتھ بہت مثالیں دیتے ہم۔ چھوٹی قرآن کی صورت ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہاں ایک آیت کا اضافہ کرے، وَجَعَلْنَا عَلِيًّا سِحْرَكَ، ہم نے علی کو آپ کا داماد بنایا ہے، بیچ میں ایکسٹرا فٹنگ۔ ایسی بہت سے ہیں۔ کیا کنتم خیر امتن، بولے کنتم خیر ائمتن، تمہارے جو 12 امام ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ بولے یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں مراد ابو بکر عمر ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا طاغوت کا تو مطلب کیا؟ مطلب یہ بت کا نام جا کے ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا اس طریقے سے یہ جیسے یہودی تحریف کس میں کرے؟ توریت میں کرے، ان سے پیدا ہوئی سو یہ جماعت کیا کری؟ وہ تحریف لفظی بھی کری، معنوی بھی کری۔ اب اٹھا کے دیکھ لو قرآن ان کا، تفسیر ان کی، کیا کیا تحریف کرتے اس میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان سب سے بڑھ کر شیعہ نے نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام کی امانت پہ حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ دیکھو کیا بولتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ملتے جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علی کے پاس بھیجا سو بھٹک کو نعوذ باللہ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل کی امانت پر حملہ ہے۔ اللہ جبریل کے بل جبریل امین ہے، امین کا مطلب کیا؟ امانت دار۔ اور فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم وانہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین۔ جبریل علیہ السلام کیسے امانت دار تھے؟ وہ آسمان میں رہنے والے امین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں رہنے والے امین، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھٹک کر جانا؟ تو ہم تو بات مانتے نہیں ہے۔ اسی لیے بولتے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جو آدمی نعوذ باللہ جو ہے جبرائیل پہ جو مطلب امانت پہ حملہ کرتا ہے وہ کفر ہے۔ جیسا کہ یہودیوں نے کیا کہا، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، یہودی انہوں بھی آ کر کیا بولے، جبرائیل علیہ السلام بھٹک کر وہاں چلے گئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے توحید سے بڑی دشمنی ہے، 12 امام کو یہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے، احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ کتنی احادیث کا انکار کرے، بخاری کی حدیث کا انکار، اور ان کے پاس بخاری سے کوئی درجہ نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام اصول الکافی، اصول الکافی ان کے پاس بخاری کا درجہ رکھتی ہے، اس میں پورے بنڈل حدیث ہیں۔ اور ان کے پاس ایک نکاح ہے، نکاح متع، جانتے ہیں نکاح متع کا مطلب ٹیمپروری نکاح کرنا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، پہلے حلال تھا اور بعد میں حرام کیا گیا، اور اس کی حرمت کا اعلان کرنے والے فتح مکہ کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ، دیکھیے شیعہ اگر وہ دیکھ لیتے ہیں نا اس سے رجوع ہو جاتے ہیں، مگر آج بھی ان کے پاس وہ ٹیمپروری نکاح کر کے کسی عورت کی عزت سے کھیلنا یہ حج عمرے کا ثواب ہے۔ اصول الکافی کی عبارت ہے یہ، من نکاح نکاح متعۃ فکأنما حج او اعتمر، جو آدمی نکاح متع کیا گویا اس نے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب پایا۔ اور ہم مدینہ میں سب دیکھتے 2004-05 میں اگر وہ عورت کی عزت سے کھیلنا مکہ مدینہ میں اگر تو ثواب اور بڑھ جاتا کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ موضوع حدیثاں جو آئیں انہوں کھڑے سے کیا کیا حدیثیں کھڑے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، دیکھو گھڑی ہوئی حدیث، معاویہ کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، ہزاروں لاکھوں حدیثیں، پورا سوشل میڈیا شیعہ کی پوری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ کیا بولے، یأتی فی امتی رجل، نہیں ویسا نہیں ہے، اذا رأیتم معاویہ علی منبر فاقتلوا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تم اس کو قتل کرو۔ ہو سکتا؟ اللہ کے نبی اپنے زمانے میں منافقین قتل نہیں کرے، کیسے قتل کر سکتے؟ حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، کس کے بھائی؟ ام حبیبہ کے۔ اور اس وقت یہ بات آتے ہے، بات بھول جاؤں گا بعد میں، ہمارے بھی 2 ماموں ہیں صحابہ میں۔ ماموں کو تو کسے بولتے ہیں؟ امی کے بھائی کو۔ ہمارے لیے وہ 2 ہیں، وہ کون؟ ایک تو ابن عمر، دوسرے معاویہ۔ ابن عمر کون؟ حفصہ کے بھائی۔ حفصہ کیا ہونا ہمنا؟ ماں کا بھائی کیا ہوتا؟ ماموں ہوتا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور اس طریقے سے ام حبیبہ کے بھائی کون؟ معاویہ ہمارے مومن کے پورے مومنین کے ماموں۔ تو لہذا اس طریقے سے اس وقت میں صحابہ کے درمیان کوئی بھی مخالفت، کیچڑ،
نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیعہ کی اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دین میں شبہ و شبہات پیدا کرنا، ایسے شبہ و شبہات پیدا کرتے۔ دیکھو آنے سے پہلے ایک چیز دیکھ کر آئے میں، تبت یدا ابی لہب و تب، ترجمہ کیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایک شیعہ لکھتا ہے یہاں دونوں ہاتھ سے مراد ابو بکر عمر کے ہاتھ ہیں۔ ارے صاف معلوم ہوتا ابو لہب ربی کا چچا، ایسے بتایا تبن لگایا محمد، جو ہاتھ نبی کی طرف اٹھا وہ خود کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما؟ اور اسی طریقے سے ان کی اذان بھی الگ ہے۔ اب جانتے ہیں ان کی اذان کیسی اذان ہوتی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی وصی اللہ، ایسا آتا۔ مطلب رحم کرے 20-25 سال پہلے ہمارے کچھ سنیاں بھی جا کے ان کے مسجدہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، ایسا بھی حال تھا۔ 30 سال پہلے ویلور کی خود بات کرتا ہوں میں، ہمارے لوگ شیعہ گھروں میں شادی بھی کر لیتے تھے، ایسا بھی ہے۔ اب جا کے ماشاءاللہ کچھ دنوں سے سنی شیعہ کون ہے بلکہ دنیا والوں کو معلوم ہوا سو، ورنہ وہ بھی جانتے نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں وہ لوگ نماز پڑھتے تو کیا کرتے معلوم ہے؟ کربلا کی مٹی ہونا۔ علی گڑھ میں ایک مسجد کو گئے جامعہ دارالسلام کے طلباء کے ساتھ، اس دن گئے تو اس مسجد کے بارے میں بولتے ہیں اس مسجد میں ہمیشہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، سنیاں پڑھنے کو چلے گئے تو پھر شیعہ آتے کہتے ہیں۔ وہ مسجد میں جا کر دیکھے تو کونے میں جیسے پرانے ٹوپیاں کو یہ رکھا ہوتا نہیں، اس میں فل ٹھکرا رکھے ہیں پلس اس کے وہ کیا ہے لکڑی کے۔ پوچھے تو کیا بولے؟ وہ کربلا کی مٹی ہے۔ اور یہ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہم عرب میں خود لوگوں کو دیکھے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب چند دن پہلے کیا ہوا تھا؟ ان کا قبلہ اب تک کعبۃ اللہ تھا، لیکن وہ عراق کا ایک وزیر اعظم اب تھا ہے نوری المالکی، انہیں کو اعلان کریا ہمارا قبلہ اب سے کربلا ہے۔ کئی سال تک ماشاءاللہ شیعہ کے شر سے محفوظ رہے۔ اب کئی سال کے بعد اس سال ایران سے حج کرنے لوگ آئے تھے، وہ اپنا الگ سے ڈپلیکیٹ کعبۃ اللہ بنانے کو وہاں تھے، انہوں شر سے بچ کو تھے کیا کہ قریب ہو کر پھر جو ہے کرنے آئے۔ ہمیشہ جب بھی حج کرنا ہے فسادیز کرنا، مجھے اچھا معلوم ہے، میں خود دیکھا ہوں پولیس کی گاڑیاں اڑالتے تھے اور وہ بقی میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، وہ پولیس والے کو مار کے اندر چل جاتے تھے، اے علی 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 علی، باہر سے کھڑے ہو کر خالی روتے تھے عورتیں مرداں، وہ کہاں ہیں علی، کہاں ہیں وہ جو ہے حسن، کہاں ہے حسن، سمجھ بھی نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے کالے کپڑے، یہ ان کی یہ ہے۔ انیس الرحمن صاحب ایک تقریر میں بتائے ہیں تقریباً آج سے کئی سال پہلے کی، یہ کالے کپڑے پہننے کا رواج بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کالے کپڑے کئی کو غم میں آتا، سمجھ میں آتا نہیں۔ ان دنوں میں سنی مسلمان کالے کپڑے پہننے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں بچانا؟ اس لیے کہ اگر آپ ڈکاشن لے جا کے شراب کی دکان میں بیٹھ کو پیے تو تہمت کی جگہ ہے نا، بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچیں آپ۔ وہ محرم کی بات پہن لیں، علماء منع کیے ہیں۔ اور اس سے تعزیہ سینہ کو بھی کرنا، اور یہ بات یاد رکھیے اپنے بیوی بچوں کو وہ دکھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ باطل اور فاسد عقیدے پر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر وہ دکھا رہے ہیں ان کو جوش آتا، اور ہمارے بچے نعوذ باللہ اگر ان کی ایمانی عقیدے کی تربیت نہیں ہوئی اور آگے چل کر کیا ہوگا ہم نہیں بول سکتے۔ اور جو ہے ہمیں یہ بولتے کیا ہے، قتل حسین میں اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذاکر نائک اس کو بدل کے پڑھے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی سن لیجیے انشاءاللہ، ایک 10 منٹ میں اپنے بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کیا ہے حسین رضی اللہ عنہ شہید کیوں ہوئے؟ اس بارے میں بھی امت میں الگ الگ ہر جماعت الگ الگ موقف بیان کرتی ہے۔ ہمارا کیا موقف ہے؟ 2 موقف ہے۔ ایک تو یہ ہے حضرت حسین کی شہادت اجتہادی غلطی سے ہوئی، ان کو لوگ نکو جاؤں بلے، عبداللہ ابن عمر روکے، ابن عباس روکے، وہ لوگ جھوٹے خطا۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے انسان فون میں بات کرے تو اچھا دکھتا، سامنے تو اچھا نہیں دکھتا انہیں۔ حضرت حسین ان کو سمجھ نہیں سکے، 100 خطہ لکھے۔ اب 100 خط لے تو کیا سمجھے؟ تمہیں آؤ ہمیں تو رسول اللہ کے نواز ہے، ہمیں تمہارے ہاتھ بیعت کر لیتے سمجھے۔ انہوں کیا سمجھے؟ اچھا موقع ہے، اپنے پوری بیوی بچوں کو لے کر نکلے، جا کیا کرے؟ مردہ لے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی تھی اس کے بارے میں غلط بات ہمارے معاشرے میں وہ کیا پھیلائی جاتی ہے، حضرت علی کے بعد کون بنے خلیفہ؟ حسن، 6 مہینے تھے۔ اس کے بعد کون بنے؟ معاویہ۔ حضرت حسن کیا کرے؟ ایک وقت میں ایک مسجد کے 2 صدر ہو سکتے، 2 پرنسپل، 2 خدا، 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حسن کی اللہ کی نبی کی تربیت دیکھو، اللہ کی نبی جہاں امت کو نقصان پہنچانا تھا وہ ماشاءاللہ ایثار و قربانی پیدا کرے اپنے نواز حسن رضی اللہ عنہ، بول لے نکو تمہیں خلیفہ بن جاؤ،
حسن کیا کرے اپنی خلافت دیا لیا، مگر یہ سب نہیں دکھتا شیعہ کو۔ اس کے بعد کیا کرے، معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر الخلیفۃ ابو بکر و خیر الملوک معاویہ، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں سب سے بہترین خلیفہ ابو بکر اور سب سے بہترین بادشاہ کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون آئے؟ یزید۔ اب یزید کو لے کو اتنے گالیاں با 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 لوگ اشرف علی تھانوی کو رحمۃ اللہ علیہ بول سکتے، دوسرے صوفی علماء گئے گزروں کو رحمہ اللہ بول سکتے، یزید کو رحمہ اللہ بول دلا تو لوگ پکڑ کو مارنا شروع کر ڈالتے۔ مجھے معلوم ہے ممبئی میں تو پورے جو ہے بدعتی علماء ذاکر اللہ کو مارنے آ گئے تھے، تو میں اپنے تقریر میں یزید کو رحمہ اللہ بولتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں بنگلورو میں، بیٹا پیدا ہوا تو یزید نام رکھے ہیں۔ کرنا یزید کون، اس کے بارے میں ایک اہم بات سن لیجئے، بڑا بہترین تبصرہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ یزید کون؟ کان ملکا من ملوک المسلمین لہو حسنات و سیئات۔ وہ کون؟ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے تھے، ان کے لیے اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ آپ چپ کے انہوں شرابی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، غلط بات ہے یہ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو تابعی ہیں انہوں، نبی کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ معاویہ کے بیٹے نا۔ تو کیا ہے، میں آپ کو بول رہا تھا معاویہ کے بعد کون بنے؟ یزید بنے۔ تو کچھ لوگ ایسے معاشرے میں کر دیتے ہیں یزید کے معاویہ کے بعد کون آئے؟ یزید آئے۔ وہ بادشاہت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ بات بولنا غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مطلب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کون تو بھی اگر پانی نہیں جائے تو کیر یزید سکا مر رہا تو غلط ہے۔ یزید رحمہ اللہ کا سر، حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید رحمہ اللہ کے سامنے لائے تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہاں ہے؟ ایسا لا کو پیش کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ لوگ ماتم کرتے، کیا اس سے پہلے اسلام میں کوئی بھی شہید ہوگا نہیں؟ کیا ان کو مصعب نظر نہیں آتے؟ انس بن نظر نہیں آتے؟ حضرت حمزہ نظر نہیں آتے؟ انہوں شہید کیا؟ کہاں ہے یہ چیز؟ تو اس طریقے سے آج کے خود مطلب درس کے آخری میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، یہ شیعہ عقائد کیوں پھیلتے ہیں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے علماء، دوسرا ہے بدعتی علماء، تیسرا سبب ہے کتابیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ کتابیں ہیں جو تشیع کو پھیلاتی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر آج کیا ہے، سوشل میڈیا تشیع کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ کتنے نام ہیں وہ دیکھے ہوں گے شارٹس میں، کون کی سفید کپڑے پہن لیا ہے، ہریاں اوڑھ لیا ہے، کیا کہا تو حضرت حسین کربلا میں آتے ہی کہتے ہیں، جھوٹ کہاں ہیں، جھوٹ آتے کہتے سب روتے ہیں، حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 1.5 سال کے بچے بتاتے بھی ہنسیں گا انہیں، حسین رضی اللہ عنہ کیسے آ جاتے، نوح علیہ السلام آتے کہتے، وہ بھی دیکھیے ہم گئے سال کربلا کو نوح علیہ السلام بھی آئے کہتے۔ ہر سال جھوٹ اپڈیٹ ہو رہا ہے، اس سے نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے پروگرام مناتے ہیں، اور اس میں ہمارے مکاتب میں بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ تشیع پھیلنے کے اسباب میں دوستی بھی ہے۔ تو ہماری دوستی شیعہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کیسے ہو سکتی؟ پیسوں کی، دنیاوی، عقیدے کے معاملے میں ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اور اس زمانے میں جو شیعہ ہیں نا، ان کے بارے میں کہہ سکتے آج کے جو شیعہ ہیں وہ نبی کے زمانے کے منافق ہیں۔ انہوں کیا کرتے تھے؟ اسلام کو ظاہر کر کو دل میں کفر کو چھپا، آج وہ نہ کر رہے ہیں، انہوں اسلام کا لبادہ اوڑھ لے کے نعوذ باللہ حضرت حسین بھی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ شیعت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس تقریباً 9 چیزیں ہیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ تشیع سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تم خدا ہو تو کیا کرے؟ جلا ڈلے، ایسا ہمارے اندر ایمانی غیرت ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر جو ہے ہم حضرت یہ تشیع سے بچنا چاہتے ہیں، معاویہ جیسا ماشاءاللہ علم اور ویسا حلم اپنے اندر پیدا کرنا۔ آپ دیکھو حضرت حسن کے بعد کون خلیفہ بنے؟ معاویہ بنے۔ معاویہ نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ گمراہ فرقوں کو کچل کے رکھ دیا۔ اگر وہ معاویہ نہ ہوتے تو خوارج اور شیعہ کو خوب ماشاءاللہ موقع ملتا تھا۔ اور ایک بات بھی سیکھو، حضرت معاویہ کے بعد کون بنے؟ یزید۔ حالانکہ اس وقت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، کیوں یزید کو بنائے؟ جیسے گمراہ فرقوں کو کچلنے کا جو ہے معاویہ کے اندر تھا، وہ یزید کے ڈی این اے میں بھی تھا، بیٹے میں بھی۔ اگر انہوں حضرت عبداللہ ابن عمر دوسروں کو بناتے تو نرم ہو جاتے تھے، لہٰذا یہ دوسرے صحابہ کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو بنانے کی وہی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ دونوں علماء ہیں ماشاءاللہ، شیعہ کے خلاف بہت لکھے،
علامہ ابن تیمیہ کتاب ہے منہاج السنۃ النبویہ، اس میں آپ دیکھو تشیع سے ماشاءاللہ متعلق پوری چیزوں کا ماشاءاللہ مکمل طور پر اضافہ کر ڈالے ابن القیم، اور ان تشیع سے امت مسلمہ کو بچانے کے نام میں جو ماشاءاللہ جو نام آتا ہے علماء اہل السنہ والجماعہ میں، احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ معمولی عالم دین نہیں تھے، ایسا کچا بولتے شیعہ کے لیے ننگی تلوار تھے، یہی وجہ تھی ریاض میں ان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے ختم کر دیا گیا۔ وہ میں کیا کرے، الشیعہ ایک کتاب لکھے، الشیعہ والسنہ کتاب ہے ماشاءاللہ، اتنی اچھی کتاب انہوں مدینے میں بیٹھ کر کتاب ترتیب دیے سو۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عالم دین وہ وہی عالم دین ہیں جن کو ماشاءاللہ فراغت کے بعد اسلامک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پڑھانے کا بھی موقع ملا، بہت بڑے عالم دین، اسی لیے بولتے احسان اللہ ظہیر شہید ہیں، ان کی خطبت کا مطالعہ کرو ماشاءاللہ، تشیع کا بڑا اچھا جو ہے یہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کویت کے عالم دین ہیں عثمان الخمیس، نام سنے ہوں گے ماشاءاللہ، شیعہ کے بارے میں اچھا مناظرہ کرتے، بولتے ان کو تو بولتے اسد السنہ، یہ تو سنت کا شعر ہے انہیں۔ اسی طریقے سے مدارس کے طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس بارے میں جو ہے بیداری پیدا کریں، اور ان دنوں میں خطبات بھی ہونا، شیعہ کون، عقائد کون، ہمارے بارے میں محاضرات بھی ہونا، ساری چیزیں ہونا، اور بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو، بیویوں کو بھی ماشاءاللہ تشیع سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم کے مہینے میں شریعت نے جو کام کرنے کا حکم دیا تمام کام توفیق فرمائے، اور شیعہ کے جتنی عقائد تمام عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔